فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عظمت قرآن کے حوالے سے اس ماہ نور اور ماہ ذیشان میں اس لیے بھی یہ عنوان انفرادیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ تکمیل قرآن کا بہترین اور دلیلی پہلو لیے ہوا ہے یہ مہینہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اسی ماہ میں اس قرآن کی تکمیل کا عنوان بھی۔ قرآن کو رمضان سے اور رمضان کو قرآن سے یہ ایسے ہی تعلق ہے کہ بلا تشبیہ صرف تفہیم کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے جسم اور روح کا تعلق ہے۔ روح کو الگ کر دیں جسم سے، کوئی فائدہ اور کوئی وجود نہیں ہے۔ جسم کی علیحدگی روح سے مردگی کا عنوان ہے۔ ایسے ہی صرف کھانے پینے اور لوازمات شہوت سے بچ جائیں آپ اور قرآن کی تلاوت نہ کریں، اللہ کے کلام کا کوئی حصہ آپ کے دماغ میں انقلابی روپ نہ لائے۔ مقصد قرآن بندے مومن کے ایمان کے بڑھانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ خصوصاً اس کلام کو اللہ پاک نے اتارا بھی اور رکھا بھی ہے۔ اتارا تو توریت، انجیل، زبور کو بھی، لیکن اسے رکھا نہیں، منسوخ فرما دیا۔ اور وعدہ الہی کے تحت ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا، کہ ہم اگر منسوخ کسی کو کریں گے آیت کو تو ہم اس سے بہتر دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ منسوخ کرنے والا خراب ہوگا، نہیں، آنے والا بہتر ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک اللہ پاک نے منسوخ کے بعد نازل کیا ہے، جو گویا خیر الکلام ہے۔ کلام الہی ہونے کی حیثیت سے سب بہتر ہے۔ اللہ کا کلام ہے، پاک ہے، ازلی ہے، قدیم ہے، نہ مٹنے والا ہے۔ لیکن خیر الکلام ہونے کا جو اللہ نے اپنے کلام کو شرف بخشا نہیں بولیں گے، ذی شرف رکھا ہے، کیونکہ بخشا میں حدوث کا ایک پہلو ہے، اس لیے ذی شرف ذی شان بنایا ہے، رکھا ہے۔ وہ قرآن کی کو رکھا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حجۃ الوداع کے موقع سے یہ بڑا مشہور خطبہ ہے، جو بڑے ارباب دانش اور فکر انگیزی کی سوچ رکھنے والے یہ خطبہ ضرور پڑھتے ہیں کہ ان احسن الکتاب کتاب اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ کتاب میں سب سے زیادہ حسین اللہ کی کتاب ہے۔ جب بھی کمپیئر کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے، جس کو جس سے کمپیئر کیا جاتا ہے وہاں نگلیکٹ مراد نہیں ہوتا ہے، افضلیت مراد ہوتی ہے، بس ریجیکٹ کرنا مراد نہیں ہوتا۔ جیسے توریت کہ کمپریزن میں آپ لائیں قرآن کو، تو توریت اللہ کا کلام ہے یہ بولیں گے، اور قرآن اللہ کا بہتر کلام ہے، قرآن توریت سے افضل ہے یہ بولیں گے۔ تو اللہ کے کلام میں نگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، ریجیکٹ کا عنوان ہے، منسوخ کا یہ بھی عنوان نہ رکھیں آپ کہ مٹ گیا، نہیں، اللہ نے اسے رکھا نہیں، یہ ہے۔ ورنہ عموماً منسوخ کا عنوان یہ ہوتا ہے جیسے پروگرام منسوخ ہو گیا، مطلب ختم ہو گیا۔ تو منسوخ اللہ نے جو توریت، انجیل یا کسی بھی اپنی آیت کو یا کلام کو کیا ہو، مٹنا مراد نہیں ہے، اس کو رکھا نہیں ہے، چھپا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ورنہ خدا ازلی ہے، اس کا کلام بھی ازلی ہے، شکل توریت کی کیوں ہو، شکل انجیل و زبور کی کیوں نہ ہو، جو بھی ہے وہ سب ازلی کلام ہے، مگر رکھا ہے اپنے ازلی کلام کو، وہ ہے قرآن پاک۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ وہ راز ہے جو راز سے اللہ پاک نے پردہ بھی اٹھا دیا ہے۔ قرآن پاک کا مقصد سمجھیے کہ رکھا کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو، اور ان کلام کو کیوں نہیں رکھا، توریت و انجیل و زبور کو، صحف ابراہیم و موسیٰ کو کیوں نہیں رکھا، کلام الہی کو کیوں رکھا۔ یہ بات بڑی اہم ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، آیت کو سمجھیے گا۔ آتے آتے ایک بات، چونکہ ابھی سب بات دل کی ہی ہو رہی ہے، ابھی ہر بات دل کی ہو رہی ہے، اس لیے زنگ آلود پہلو جسم میں ہو تو وہ تو صاف کر سکتے، اچھے سے اچھے صابن آ گئے ہیں، لیکن دل میں زنگ لگ جائے تو کون صابن ہے جو آپ کے اس زنگ کو یا گرد و غبار کو دور کر سکے؟ تو سب سے بڑا عظیم صاف کرنے والا اگر کوئی اللہ پاک نے رکھا ہے تو وہ ہے کلام الہی، وہ ہے قرآن پاک۔ اب اس کی شکل کیا ہے دیکھیے، قرآن پاک میں کئی مقامات پر، ابھی پارہ نمبر 1 میں بھی آپ نے سنا ہوگا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب آپ کیا ہے، وہ اللہ جس نے رسول کو بھیجا، اس بات کو سمجھیے گا، ایکسپلینیشن اور ایکسپلینر یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ قرآن پاک ایک خاموش کتاب ہدایت ہے، یہ محتاج تو نہیں بولوں گا، لیکن اللہ پاک نے اس کے ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ پاک نے دیگر تمام کتابوں کے حوالے سے نہیں، قرآن کو کہیے تو آپ کے اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اسی لیے انفرادی طور پر قرآن کا انٹروڈکشن کہیں پر قرآن پاک میں اللہ نے خود نہیں فرمایا، جب بھی قرآن کا انٹروڈکشن کیا تو اس سے پہلے رسول کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، پھر اس کے بعد ودین الحق، اسی طرح هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پھر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یہ وہ مقصد کلام الہی ہے، یا یہ وہ مقصد عظمت کلام الہی ہے کہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو آٹومیٹک ہمارے جو دل کے زنگ ہیں، جس کے لیے اللہ پاک نے یہ قرآن اتارا ہے، وہ حاصل ہوگا ہمیں۔ قرآن کو دلی زنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے، دل میں جو زنگ لگ جائے اس کے خاتمہ کے لیے، اسی لیے عرب والے کے حوالے سے آپ نے یہ سنا، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ قرآن کو سننے کے لیے وہ اپنے کان میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ اس کی تاثیر نہ جائے، چونکہ داخل ہونے کا ذریعہ کان ہی ہے فرسٹ، اس لیے اس کو کان میں انگلی ڈال لیتے۔ اللہ پاک داخل ہونے کا ذریعہ، جس نے انگلی دیا، کان دیا، اس کو چھوڑ کر کے اپنے ذریعے میں ذریعہ کو یوز کر رہے ہو۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی سمعہم پہلے نہیں فرمایا، دھیان دیجئے گا، ذریعہ مقصد کبھی نہیں رہا اللہ پاک کا، اسباب مقصد کبھی نہیں رہا اللہ پاک کا،
وہ خالق اسباب، وہ مسبب الاسباب، وہ ہے اصل مقصد. لا مقصود الا اللہ، صرف مقصد جو بھی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو بھی آپ ذریعہ استعمال کریں وہ ایک ذریعہ محض ہے، حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے. اس بات کو سمجھیے. اس نے کان کو بند کیا. اللہ پاک بتانا چاہ رہا ہے ہم نے یہ کان میں سننے کے لیے یا کان میں ڈالنے کے لیے قرآن کو رکھا ہی نہیں، یہ تو ذریعہ ہے. اصل ہم نے دل کے زنگ کو ختم کرنے کے لیے اس کو رکھا ہے. تو نے قرآن کی بے حرمتی کر کے مقصد قرآن جو دل کا زنگ تھا وہ حاصل نہ کرنے کا تم نے گویا مطلب چیلنج کر دیا. اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم. چاہو اب تمہارے دل پر بعد میں وعلی سمعہم، وعلی ابصارہم، کان پر بعد میں مہر لگائی گئی، آنکھ پر بعد میں مہر لگائی گئی، دل پر پہلے مہر لگائی گئی. دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ ذریعہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اولی اور فرسٹ راؤنڈ کا اور حقیقی، اصل حقیقت اللہ پاک کا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے عظمت قرآن کا. خوبصورت عنوان لیجئے اس درس میں کہ ہمارے دل کا زنگ ختم ہو جائے. یہ ہے آج کی اس گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ. اگر آپ کے دل نرم نہیں پڑے قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی سماعت سے، تو سمجھ جائیے کہ کچھ نہ کچھ دل میں زنگ ہے یا دل زنگ آلود ہے. اب دو آیت خاص طور سے اس سلسلے میں جو ابھی تلاوت کیے میں نے، پارہ نمبر 2 کی آیت ہے کما ارسلنا فیکم رسول. یہاں پر بھی دیکھیے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے ایک رسول بھیجا تم میں. ذرا اس لفظ تم میں پہ غور کیجیے. خدا کس طرح سے آپ کی اور ہماری رہبری یا آپ کی بھلائی چاہتا ہے. وہ کلام اپنا ہے، ساری تاثیر اپنی ہے، لیکن مقصد آپ ہو. تاثیر کا حصول آپ کو رکھا، ازدیاد ایمان کا راز آپ کو رکھا، ایمان بڑھے آپ کا، جلائے نور، جلاؤ نور ایمان آپ کو حاصل ہو، یہ اللہ پاک نے رکھا. فرماتا ہے نے رسول بھیجا. اب رسول بھیجا کیوں بھیجا تو سنو. تم آواز میں اچھے ہو سکتے ہو، پڑھنے میں اچھے ہو سکتے ہو، ان تمام چیزوں میں اچھے ہو سکتے ہو، لیکن سنو یہ قرآن سب سے پہلے جب زبان رسالت پڑھے گی نا اور اس آئینے میں تم پڑھو گے تو عظمت کلام کا حصول ہوگا. تمہیں کلام الہی کی عظمت کا حصول ہوگا. فرماتا ہے ہم نے رسول بھیجا. اب رسول کے بھیجنے کا مقصد عمومی یہی ہوتا ہے خدا کا پیغام دینا، لیکن نہیں، اس میں آپ ذرا غور کیجئے. یتلو علیکم آیاتنا، یبلغکم نہیں ہے، دھیان دیجئے گا کہ وہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچائے نہیں. جہاں پر بھی رسول کا ذکر بھیجا ہے اس کے ساتھ ہے یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ تمہیں ہماری آیت تمہارے سامنے تلاوت کرے. ہم نے بھیجا تمہارے سامنے، تلاوت کریں گے، وہ آیت ہماری ہوگی، مطلوع تم ہوگے، تلاوت تمہارے سامنے ہوگی. کمال ہے، ذرا مقصد سمجھیے. اس کا مطلب یہ کہ نبی تلاوت کریں گے، وہاں تلاوت میں وہاں نبی کی برکت کا حصول مقصد نہیں ہے، امت کی برکت کا حصول ہے، امت کی ہدایت کا مقصد ہے. ہم نے بھیجا رسول کو، تلاوت کریں گے، مگر علیکم تمہارے سامنے تلاوت کریں گے. کمال ہے، تمہارے پاس تلاوت کریں گے. ذرا مقصد کلام سمجھیے، یہ کلام کا اسٹرانگنس سمجھیے، جو عظمت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن بھیجا. قرآن کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے سب لوگ تو قرآن سمجھیں گے نہیں، لیکن تلاوت کی ذمہ داری ہر امت کی ہے، ہر امتی کی ہے. دھیان دیجئے، اگرچہ آج ہم نے اس کو ایک ایزی لے لیا ہے، کروڑوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں دنیا کی تعلیم میں، لیکن بغیر پیسے کے الحمدللہ ہمارے مساجد کے علماء امام سب پڑھانے کو تیار ہے کہ قرآن تلاوت اور تجوید سے پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. یہ المیہ ہے امت کا، بہت بڑا آج کی تاریخ میں المیہ ہے. جاتے بھی ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو بیچارے خود نہیں تجوید جانتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں جو الف جرا بجربا تجرتا کیا ہے ان کو نہ قرآن. مقصد قرآن کو سمجھیے. نبی تلاوت کریں گے سب سے پہلے راؤنڈ میں، اور نبی کی شان میں اتری ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. حبیب اس قرآن کو اگر ترتیل کا عنوان دیا جائے
آپ سب سے پہلے مصداق اول ہے، تو آپ قرآن کی تلاوت کیجئے ترتیل کے ساتھ. اور ترتیل کا مطلب جانتے ہیں؟ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ حرفوں کو عمدہ کر کے پڑھنا. کیا بات ہے؟ تجوید الحروف، حرفوں کو عمدہ کر کے پڑھنا. کیا بات، آپ ذرا غور کیجئے گا. میں کبھی کبھی کئی حسینی لہجہ ہے، اشراقی، اشاقی لہجہ ہے، ہر لہجے عموماً میں جب وطر پڑھتا ہوں نا تو تھوڑا کبھی اشاقی لہجے، کسی بھی لہجے میں قرآن پڑھیے، قسم خدا کی تاثیر ایک الگ ہی ہے، مزہ ایک الگ ہی ہے. یہی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو کوئی بھی کسی بھی لہجے میں پڑھتا ہے مزہ ہی مزہ آتا ہے. قسم سے ہر لہجے میں آپ اپنے حساب سے پڑھیے تو لطف آتا ہے، آپ سنیے تو لطف آتا ہے. ہر لہجہ ایک انفرادی لہجہ، علیحدہ لہجہ کیوں نہ ہو لیکن مزہ آتا ہے. یہ ہے ایک دم اللہ نے قرآن کے اندر جو تاثیر ڈالی ہے. پڑھو کیسے بھی تاثیر میں ڈالوں گا. کیا کیسے بھی پڑھو تاثیر میں ڈال. یہاں تک کہ نبی نے تو ان لوگوں کی تعریف بھی کر دی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے. پڑھنے کی تعریف ہوئی لیکن آگے ہے ومعرفت الوقوف، اور کہاں ٹھہرنا ہے میرے حبیب یہ آپ ہی بتا سکتے ہو. پہلے کیا بات ہے، آپ 7 منزلیں، یہ کون ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر منزل فرمائی، آپ نے اسے ایک منزل کر دیا. دوسری جگہ منزل بولے تو یہاں پر ٹھہرے. کیا بات، 7 منزل قرآن پاک میں 7 منزل ہے. یہ سب اے میرے حبیب یہ قرآن ہم نے اتارا ہے مگر تلاوت کا ذمہ آپ کو دیا ہے. لوازم تلاوت آپ بتائیں گے، شرائط تلاوت آپ بتائیں گے، مقصد تلاوت آپ بتائیں گے. اور اب اس آئینہ تلاوت رسالت میں جو تلاوت کرے گا پھر مقصد عظمت قرآن حاصل ہوگا انہیں. یہ ہے اصل مقصد پورے کا. اب میں تھوڑا الفاظ دے دوں قرآن کے ذریعے سے. یتلو علیکم آیاتنا، تمہارے سامنے تلاوت کریں گے مگر آیت ہماری ہوگی. ذرا اس کو سمجھیے. یتلو علیکم آیاتنا، یتلو کا فاعل نبی ہے، یتلو کا فاعل نبی ہے، نبی تلاوت کریں گے. اور اس کے بعد اللہ نے خود کو نہیں رکھا، خدائی کو رکھا، علیکم، پھر کہا آیاتنا. ذرا کہاں جا رہے ہو؟ کیا ذرا دیکھیں. اب رسالت اور توحید سنیے. رسالت اور توحید و رسالت تو سنے ہیں لیکن تلاوت کے آئینے میں رسالت کو اللہ پاک نے مقدم فرمایا. دیکھ رہے ہیں میں تو توحید یہ جانتے ہو لیکن اس توحید کا سب سے بہترین ایکسپلینر اگر کوئی ہے تو میرا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں یہ اولیت کا عنوان نہیں ہے کہ میرا نبی مجھ سے اول ہے، نہیں، مجھے ایکسپلین کرنے میں خلق میں سب سے اول ہے، یہ سب سے اول ہے. اب کوئی بھی مخلوق عظمت قرآن اور تلاوت قرآن کی عظمت کو سمجھنا چاہے تو زبان رسالت، یہ میں پہلے زبان کی اہمیت بتا رہا ہوں تاکہ زنگ آلود کا. میں پارہ نمبر 19 کی واحد مجھے یاد آ رہی ہے، اگر بھول جاؤں تو بول دیجئے گا، کہ پہلے بھی زبان کی عظمت کو سمجھیے. زبان اور دل یہ 2 چیز ہمارے ذہن میں آج نہیں ہے. اگر ہے بھی تو شادی سے پہلے اندھی محبت ماں باپ سے یا جیسے بھی ہو، شادی ہوتے ہی ماں باپ سے پیسے کا مطالبہ کہ ہم نے اتنا دیا اتنا دیا، یہ کما کے دیے وہ کما کے دیے، تم کائی کو دے دیے وغیرہ وغیرہ. یہ زبان اور دل کی جو اللہ کی نزدیک اہمیت ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو صاف آپ پڑھے بھی ہوں گے کہ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے کہ دوسرا اس کی زبان اور ہاتھ سے، سو زبان کو مقدم رکھا ہے. زبان اور ہاتھ سے، یا ہاتھ اور زبان سے بڑی اہمیت کی چیز ہے یہ. حالانکہ پاؤں کا بھی جملہ بول سکتے لیکن نہیں، ذرا دیکھیں زبان اور ہاتھ سے، زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے سب سے بہتر مسلمان ہے. کیا تعریف کر رہے ہیں آپ. غور کریں ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے. قابو میں نہ ہونے کا مطلب کیسے؟ دیکھیے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں. ابھی جیسے کسی کا آپ قرآن پاک تلاوت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اب کسی کا کال آ گیا، اب ذرا دھیان دیجئے گا. دوسری بات میں یہاں پر زبان نے، آپ کال کیسے اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ کلام الہی بولے تو کال فرام گاڈ، اللہ کی طرف سے کال آیا، یہ ہے کلام الہی کا. اگر امت عام اس کا ڈیفینیشن بتانا چاہے تو اللہ کا کال. اب آپ بتائیے، آپ والد ہیں، بیٹا ہے، میرے پاس اگر کال آئے دونوں کا ایک ساتھ، بتائیے میری ذمہ داری یہ ہوگی کہ جو بڑا ہے اس کا پہلے کال اٹینڈ کروں.
یہ ایک عام بات ہے، صحیح ہے، بڑے کا قول، بڑا قول جو اہم قول ہے، اور اس سے جب فارغ ہو جاؤں تب ہمارے اندر کیا ہے، آپ ہم سب تلاوت کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن اسی تلاوت کے درمیان اگر کسی مخلوق کا قول آ جائے، آپ اللہ کا قول، اللہ کا کلام بند کر کر اٹینڈ کر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ مقصد تلاوت نہیں ہے۔ خدا نے اپنی بعثت رسالت میں مقصد تلاوت مصطفیٰ کو بتایا ہے، دھیان دیجئے گا، ارسلنا، ہم نے رسالت کا منصب دیا، اور رسالت کا پہلا منصب ہے تلاوت قرآن۔ آپ ضرور سمجھیں، اور اس کو تاریخی آئینے میں بھی آپ اگر دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا جب اعلان فرمایا تو آپ ذرا دیکھیے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کہاں ہے؟ 12 سال کے بعد دیکھیں تو نماز ہے، پھر ہجرت کر کے مدینہ گئے تو جتنے بھی پیلرز آف اسلام ہیں سب مدینہ میں نازل ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ جتنے بھی پیلرز، لیکن آیت قرآنیہ تو اتر رہی ہے نا، دیکھیے آیات تو اتر رہی ہیں، خدا سے باتیں تو ہو رہی ہیں، وحی تو مل رہی ہے، اور جو نبی بول رہے ہیں، دیکھیے تو نبی کا، نبوت کا، رسالت کا سب سے پہلا ریفرنس وہ تلاوت قرآن ہے۔ اب آپ قرآن کی عظمت کو سمجھیے، وحی الہی کے اسٹرانگنس کو سمجھیے، تلاوت کا کتنا بڑا مقام ہے، ہدایت کو موقوف کر دیا ہے، تلاوت کو مقدم رکھا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے دیہاتی صحابی ہیں لیکن پڑھے لکھے غیر صحابی سے افضل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ امام اعظم کتنے پڑھے لکھے ہیں، امام شافعی کتنے، اور امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کتنے پڑھے لکھے ہیں، ان سے بھی دیہات کا صحابی افضل ہے۔ وجہ اس لیے کہ انہوں نے نبی کی تلاوت کو سنا ہے، انہوں نے نبی کی تلاوت کو سنا ہے۔ یہ تلاوت کا جو مقام انہیں حاصل ہوا ہے، یہ اس وقت حاصل ہوا کہ جب سنا تو سننے کے درمیان غیر کی بات کو جگہ بھی نہ دی، سننے کے وقت نبی نے کہا ہے، بس نبی نے کہا۔ ارے ایسے ایسے موقع آئے ہیں آپ سنتے ہوگے، یا رسول اللہ ہم نے تو جنت نہیں دیکھا، دوزخ نہیں دیکھا، حشر نہیں دیکھا، آپ نے بتایا مان لیا، قبر کا عذاب نہیں دیکھا، لیکن ہم ڈرتے ہیں ابھی بھی کہ آپ نے بتایا مان لیا۔ یہ ہے نبی کی زبان کی اہمیت، اور تلاوت زبان سے ہوتی ہے، اور یہ ہے تلاوت کی عظمت کہ ہدایت کے باب میں بھی تلاوت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ کیا بات ہے، آپ ذرا سمجھیں، رسالت اور اس کے بعد تلاوت، کہ ہم نے رسول بھیجا اور وہ رسول تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں۔ رسول کی تلاوت کو جو سنے گا وہ ہدایت پائے گا ہی پائے گا، لیکن صرف ہدایت کے مقصد سے اگر آنے والا کوئی آئے گا، صرف ہدایت کے مقصد سے، تو پہلے مطالبہ کرے گا، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، ایسا دکھاؤ، ٹھیک ہے میں بعد میں آتا ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن 2 منٹ بیٹھ، کیونکہ تلاوت جب سننے کا مقصد ہوگا تو پھر صحبت وہاں پر آٹومیٹک حاصل ہوگی، اور نبی کی صحبت حاصل ہو جائے تو کیا کہنا۔ آپ کعب بن زہیر کا وہ عنوان لائیے کہ مطلب یہ کہ ہجوں میں اشعار لکھا کرتے، بڑے شاعر کا نام ہے، ہجوں میں اشعار لکھتے تھے، نبی کے خلاف توہین میں لکھتے تھے، نبی کے خلاف، نبی کے ہجوں میں لکھتے تھے، لیکن ایک چیز کا اب ظاہر شاعر ہے تو تخیل تو شاعرانہ بلند ہوتا ہے نا، تو وہ ایک چیز ان کے دماغ میں یہ رچی بسی ہو گئی کہ یہ محمد جو ہے نا معافی دیتے ہیں، عفو ان کی بارگاہ سے ملتی ہے، اور رب نے کہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ 3 بات ہے، معافی کو پکڑے رہنا میرے حبیب، اس سے تو بڑے بڑے گھٹ دل بھی سر قلم کیے جائیں گے ان کے۔ خذ العفو وامر بالعرف، پہلے عفو کا جذبہ رکھنا ہے، پھر بھلائی کا۔ آج ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بات نہیں مانی جاتی ہے تو غصہ آ جاتے ہیں، حکم دیں ہم بھلائی کا لیکن ہمارے اندر جذبہ عفو ہو، اس لیے کہ نبی کا یہی طریقہ ہے خدا کی جانب سے، خذ العفو وامر بالعرف، کہ عفو پکڑ کر بھلائی کا حکم دو، معافی کا یعنی بھلائی کا حکم دو، اور اگر دیکھو کہ سامنے والا ریجیکٹ کر دے تو غصہ آنے کا عنوان ہے نا، تو نہیں، بھلائی کا حکم ہی معافی کے جذبے میں دینا، سبحان اللہ۔ اور اگر جہالت میں اس نے کچھ غلطی کر دی ہے سامنے والا تو معافی پکڑے ہوئے ہونا
یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی طرح لنت لہم میں بھی دیکھیں گے آپ کہ اگر آپ تو شروع ہو گئے, زبان میں سختی آ گئی, آپ اگر سخت دل ہو گئے تو پھر سخت دل کے پاس کون آئے گا؟ ارے اولاد نہیں جاتی باپ کے پاس اگر معلوم ہو جائے کہ یہ جلاد ہے, غصہ ور ہے, ممی سے سہارا لے کر کے کچھ مطالبہ کرتا ہے, نہیں یہ جلاد ہے کہاں مانگنا جی باپ سے, معلوم ہو جائے. تو سخت دلی کا یہ تصور ہے. میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ قرآن پاک کی عظمت کو اور قرآن پاک کی تلاوت کو, اس دو چیز کو رمضان سے جوڑ کر کے ذرا آپ دیکھیے اور پھر زبان اور دل کی اہمیت کو سمجھیے. آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے یتلو علیکم آیاتنا. اب میں مقصد دوسرا پارٹ لا رہا ہوں اسی گفتگو کا. وَيُزَكِّيكُمْ, یتلو علیکم آیاتنا, اس کے بعد ہے وَيُزَكِّيكُمْ, کیوں تلاوت کریں گے تمہارے سامنے ہماری آیتیں اور وہ تمہارے دل کو صاف کریں گے. اگر آپ گرامر کے اعتبار سے اس آیت کا سنٹنس کا اس کا انالائز کریں گے, اس کا جائزہ, اس کا تجزیہ کریں گے تو یزکی کا بھی فاعل نبی ہے. اب آپ یہاں پر ذرا غور کیجئے گا کہ اہمیت کو ذرا سمجھیے اس کو. آج ہم سب ایک جہالت میں یا نفس کی شرارت میں کہیں, آپ حقیقت سے اس کا واسطہ نہیں ہے آپ کہ قرآن ڈائریکٹ ہدایت نہیں, قرآن ڈائریکٹ ہدایت نہیں کر سکتا. قرآن کتاب خاموش ہے اور بولتی قوم کی خاموش کتاب کیسے ہدایت کرے؟ ذرا اس کو سمجھیے. لوگ اس کو مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کو مس یوز بھی کر رہے ہیں. اگر بات ایسی ہوتی تو اللہ رسالت کے ساتھ تلاوت کے بعد یزکی, دھیان دیجئے گا کہ یہ رسول یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تزکیکم, یعنی یہ رسول جب تلاوت کر دیں گے تو آیات قرآنیہ تمہارا دل صاف کر دے گی. نہیں, یہ رسول تزکیہ کریں گے. اب ذرا اس کو سمجھیے, رسالت, تلاوت, پھر تزکیہ, اور ان تینوں چیزوں میں اگر فاعل بنایا ہے اللہ نے تو اپنے حبیب کو بنایا ہے. یہ ذرا دیکھیے گا, آج ایک دم خالص قرآن کی تلاوت آپ کو مقصد عظمت قرآن کا حصول نہیں دے سکتی. یہ بات کو سمجھیے, عظمت قرآن کا یہ جز ہے سمجھیے, اور یہ یعنی ایک پارٹ ہے اور اس کا ایک مؤثر پارٹ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کو قرآن نے خود کہا اللہ پاک نے کہ یہ رسول, دھیان دیجئے, اب عام یہ رسول ہیں, تلاوت بھی کریں گے. اگر تم صحبت میں رہ کر تلاوت سنو گے تو دیکھو کیا بات ہے, تمہاری پوزیٹیوٹی اور نبی کی صحبت میں سننا وہ انگلی ڈالنے والا مفہوم نہیں ہو, سننے والا مفہوم ہو کہ میرا نبی کیا پڑھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے. وہ صد عن سبیل اللہ نہ ہو, اللہ کی راہ سے روکنے والا عنوان نہ ہو کہ مت جانا وہاں جادو ہے, یہ ہے, وہ ہے. ارے اتنی کیسے ہمت ہو گئی؟ نبی تو کسی کے پاس جا کر کچھ سیکھے ہی نہیں, تو جادو کا کہاں سے پہلو لائے ہو؟ جادو بھی تو سیکھنے کا کانسیپٹ ہے نا, تو جادو سیکھا کس سے؟ سب کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے کوئی استاذ ہی نہیں ہے, عرب میں کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے, تو پھر جادو کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بہتان ہے نبی پر. تو نبی سے, نبی کی صحبت میں بیٹھ گئے, تلاوت تم نے سنا, اب سنو, نبی تم سے راضی ہو کے یزکیکم, جو منصب دیا ہے میں نے, یہ سب لفظ کم پر غور کریں گے نا, خدا کی قسم آپ کی مطلب آہیں نہیں, آپ کی باچھیں کھلیں گی, آپ اپنی سعادت پر پھر ناز کریں گے, اور غفلت کی دنیا میں تھے یو ٹرن کرنے کا ایک جذبہ ملے گا. واہ, رسالت, پھر تلاوت, پھر تزکیہ, رسول بھیجا ہم نے, تلاوت کریں گے یہ رسول, اور یزکیکم, تزکیہ کریں گے تمہارا. یہاں پر ایک دم سمپل سینٹنس ہے, تزکیہ کریں گے تمہارا. تزکیہ کس چیز کا کریں گے؟ سوال یہ ہے. دیکھیے, ظاہر کی صفائی کو تطہیر بولتے ہیں اور باطن کی صفائی کو تزکی بولتے ہیں. یہ عربی جملے, تزکیت اور تطہیریت, یہ عربی, زکا یزکی تزکیہ, طہارا یطہر تطہیر, یہ عربی ہے دونوں لفظ. طہارت اور زکات, یہ جو زکات کا بھی جو, تو ظاہری صفائی اگر آپ کو حاصل ہو, کیا بات ہے, تو رسالت کے آئینے میں تلاوت سنو, ظاہری صفائی ہے, اور یہ دونوں آئینہ حاصل ہے تو باطنی صفائی کے لیے میں نے حبیب کو بھیجا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ, مگر یہ کنٹینیوٹی سمجھیے آپ,
ہمارا ظاہر بھی صاف نہیں ہو پا رہا ہے، وجہ مقصد تلاوت ہمارے کو نہیں حاصل ہے، نیند آنے لگتی ہے۔ ارے عرب میں تو اللہ توبہ، حیدرآباد کے حساب سے ایک جملہ بول رہا ہوں، توبہ صحیح کہہ رہا ہوں، عرب میں جائیں آج بھی، دیکھیے یہ بدبختی ہے، اپنی سعادت پر آپ ناز کریں، آئیڈیالوجی وہی ہمارے لیے مقبول ہے جو آئینہ توحید و رسالت میں ہو۔ بے ادبی قرآن میں ہوگا تو ہم نہیں آئیڈیل مانیں گے، کلیئر بات ہے، چاہے کوئی ہو، آپ ہو یا ہم ہو، صحیح ہے۔ آپ جائیں گے ابھی سعودی عرب میں تو قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، پاؤں ایسے پھیلائے رہیں گے۔ جس قرآن کو اللہ پاک فرما رہا ہے اس کے عظمت کے حوالے سے میرے حبیب پوری امت کو، اور امت تو سب ہے نا آپ کی، لیکن دو خاص کوالٹی جو امت کی ہے جس کو ہم نے مکلف بنایا ہے وہ ہے جنات اور انسان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ دو کو۔ لیکن پارہ نمبر 15 میں آپ دیکھیں گے آیت نمبر 26 میں غالباً فرماتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ ذرا اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے نا تو قسم سے حصول عظمت قرآن کا ایک ذریعہ کھلے گا۔ خدا کرے ہم سب کا یہ دو پہلو خاص طور سے زبان اور دل جو میں آج عظمت قرآن کے حوالے سے بتانے والا ہوں۔ حبیب کہیے کہ اگر جنات کی ساری کوالٹی، انسان کی ساری کوالٹی اکٹھا ہو جائے، کس لیے؟ الا ایاتو بمثل ھذا القرآن، یہ آیتیں جب نکالنے کی باتیں کی جا رہی تھی، دیکھیے نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ 26 آیتوں کے بارے میں کوئی پوچھنے والا اب نہیں ہے، اور کسی نے کچھ نہیں کہا، پیار قرآن سے کیا ہے تو آج بھی رونق قرآن بنا ہوا ہے، آج بھی قرآن ان کے حوالے سے اعلان کرتا ہے بل احیاء، سبحان اللہ، یہ زندہ ہیں کیونکہ اس نے ہمیں زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان دی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کو بے ادبی قرآن کی کریں گے آپ نہیں، آپ دنیا میں بھی مٹ جائیں گے، آخرت میں تو کوئی عنوان ہی نہیں رہے گا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق۔ تو اے حبیب کہیے اگر انسان اور جنات یہ دونوں کوالٹی خاص جو ہے امت کی اکٹھا ہو جائے اس قرآن کی مثال لانے کے لیے، قرآن لانے کے لیے نہیں، قرآن کے سر کا، قرآن لانے کے لیے نہیں، یہ تو امپاسبل ہے ہی، اس قرآن کی مثل لانے کے لیے، مثل میں عینیت نہیں ہوتی، دھیان دیجیے، مثل میں عینیت نہیں ہوتی، آپ کا بیٹا آپ کی طرح ہے، آپ نہیں ہو سکتا، مثلیت میں عینیت نہیں، اور قرآن سمجھئے اس کی مثال لانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ تو نہیں لا سکتا، یہ تو ایسے ہی امپاسبل والا عنوان ہے، قرآن تو کوئی لا ہی نہیں سکتا، اس کی مثال بھی اگر لانا چاہے بس محض زبان کی بنیاد پر کہ عرب میں تم پیدا ہوئے، میں نے پیدا کیا، قرآن عربی میں ہے نا تو اپنی زبان پر فخر کرتے ہو، ہاں تو تم انسان چھوڑو نا، جنات کی مخلوق کو بھی لاؤ، جن کو پاور کتنا ملا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، جو مانگتا گیا بس، وہ باس بادل موت کا بھی مانگ رہا تھا ورنہ وہ بھی مل جاتا، ہاں وہ نہیں اینڈنگ قیامت تک، اس سے پہلے نہیں، خیر اس کے بعد نہیں، لا یاتون بمثلہ۔ حبیب سب سے پہلے آپ کو تسلی دیتا ہوں اس کی مثال بھی نہیں لا سکتے، چے جائے کہ قرآن لا سکتے، کیسے خوش ہوئے ہوں کہ میرے حبیب میرے اوپر اترا ہوا کلام اس کی مثال نہیں ہے، بے مثال قرآن، اور رب کہہ رہا، اور اس کے بعد کا جملہ سنیے اور پوری دنیا میں آج اس آیت کا اعلان کیجئے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ حبیب سنیے، اگر پوری دنیا کے بڑے بڑے گرو گھنٹان بھی، زبان داں بھی، انگریز بھی، مستشرقین بھی، اورینٹلسٹ بھی، اسرائیلی تمام طاقتیں بڑی بڑی ہر راہ اپنا لے مگر اس قرآن کی مثال نہیں لا سکتے، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اس کی عظمت کو آپ جب اس آیت کو پڑھیں گے آپ اور اس آیت کا یہ مفہوم آپ کے دماغ میں ہوگا تو کیا آپ یہ سوچیں گے کہ مطلب یہ کہ وہاں کیوں قرآن جلایا جا رہا ہے، اس نے کیوں جلایا، اس نے کیوں کیا، اس نے نہیں، آپ نے سینے میں رکھا ہے قرآن کی عظمت کو، جس بدبخت نے جلایا اسی کے لیے تو رد میں کہا گیا ہے تم کیا جلاؤ گے، اپنے ہاتھ سے لکھنے والا وہ راکھ جلا رہے ہو، اصل قرآن کا تعلق تو دل سے ہے، دھیان دیجئے، دل سے ہے، اور تیرے پاس دل ہی نہیں ہے تو تو جلا کیا رہا ہے،
تو جلا وہ رہا ہے جو مخلوق نے لکھا ہے، مخلوق کے اوراق کو جلا رہا ہے، قرآن کو نہیں جلا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑا معجزاتی طاقت آج حفاظ قرآن ہے۔ معجزاتی طاقت قرآن کی جو ہے وہ حفاظ کرام ہے۔ ساری کتابیں لائبریری کی جل سکتی ہیں، حافظ قرآن کا سینہ نہیں مٹ سکتا ہے، اس کو مارنا ہوگا۔ سینکڑوں ہے، اربوں ہے، ملینوں ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں یہ معجزاتی کمال ہے جن کو ایک کھجور کھانے کی طاقت ہے، زکوٰۃ صدقات کے بچے کھانے والے پورے قرآن کو اور اچھے اچھے کھانا کھانے والے ایک سورہ یاد نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ سمجھئے اس بات کو، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ قرآن اللہ کا ہے، تلاوت رسول اللہ کی ہے، تزکیت مصطفیٰ کی ہے۔ اتنی عظمت اس قرآن کو حاصل ہو تو اس قرآن کو 82 گھمنڈ غرور کی دنیا میں نہیں بساؤں گا، اس کو تو ایسی دنیا میں بساؤں گا کہ سامنے والا دیکھ کر کے اچنبے میں ہو جائے کہ دماغ بڑھانے کے لیے ہم نے تو چمن پراش بھی کھائے تھے، بڑے بڑے کھانے اچھے اچھے تمام تر طاقتوں کی چیزیں کھائے تھے، لیکن ہمیں چند سوریں یاد نہ ہو سکی۔ اور ایک زکوٰۃ کھانے والا، ایک کیڑے مکوڑے کے چاول کھانے والا، ایک عام گھروں سے پیدا ہونے والا لنگڑا للہ انسان ہے جو پورے قرآن کو حفظ کر لیتا ہے اور اتنا اچھا پڑھتا ہے کہ بڑے بڑے کھانے والے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب، یہ معجزاتی طاقت ہے، یہ ان کو اس لیے نوازا گیا ہے کہ وہ غریب ہے نہیں، بلکہ قرآن کی عظمت بتانا مقصود ہے تاکہ اس کی اہمیت ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل سے ایک عیسائی نے یہی ایک سوال کیا ہے کہ دیکھو آپ سے ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس اپنی کتاب ہے، ہمارے پاس ہماری کتاب، مگر ایک سوال کا جواب دے دو۔ آپ کو میری کتاب یاد ہے؟ دھیان دیجیے گا، نہیں یاد ہے، لیکن مجھے آپ کا قرآن یاد ہے۔ فرمایا کہ جاؤ، میں نے مناظرہ جیت لیا۔ اب سارے پریشان ہو گئے، مناظرہ جیت لیا، ابھی کچھ بھی شرائط مناظرہ کی تاریخ کچھ بھی نہیں، اب اعلان کروا دیے مناظرہ جیت لیا۔ اب وہ جو ہے چیخنے لگے کہ پاگل ہو گیا وغیرہ وغیرہ، یہ کیسا ہے بغیر جیتے؟ اچھا، سب کو جب جمع کیا گیا، سارے جمع کرنے والے، تو بتاؤ کہ کیا کہا تھا تم نے کہ میرا قرآن تمہیں یاد ہے، تمہاری کتاب مجھے یاد نہیں ہے۔ یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے کہ جس کی کتاب ہے تو نے اسے یاد نہ کیا، اور جس کی کتاب نہیں ہے اس کو یاد کیا۔ یہ خدا نے یہ بتانا چاہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو غیروں کے دلوں میں بھی میں محفوظ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم تیری کتاب کو کیوں یاد رکھیں؟ اور اسی لیے ہم آج بھی ہم تمام لوگوں سے یہی بولتے ہیں کہ آپ یجر وید، یہ وید، یہ وید، یہ سب مثال مت دیجئے۔ قرآن کو پرموٹ قرآن سے کیجئے، نبی کو پرموٹ نبی سے کیجئے۔ کروڑوں ملینوں حدیثیں موجود ہیں اور آپ گاندھی کی مثال دے رہے ہیں، مت دیجئے۔ نبی کو پہچاننے کے لیے خدا کافی ہے، نبی کافی ہے، قرآن کافی ہے، نبی اس سے بڑا ریفرنس نہیں ہو سکتا۔ ہاں، غیروں کے حوالے سے جب باتیں آئے، غیروں میں ہمیں یہ بات پرموٹ کرنے کی ہو تو ہم غیروں کے حوالے سے بول سکتے ہیں، لیکن نہیں، قرآن سمجھائیے اپنوں میں۔ جب محفلیں اپنی سمجھ ہو تو اپنی باتیں کی جائے، خدا کی بات ہو، رسول کی بات ہو۔ آپ ذرا جانتے ہیں قرآن پاک وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اس کے بعد ایک آیت کریمہ اور سنیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ذرا اس سے بھی سنیے، میں بتانے صرف یہ جا رہا ہوں کہ اس کان کو اور اس زبان کو اور اس دل کو ذرا اس تینوں چیزوں کو محفوظ اگر نہیں کریں گے تو عظمت قرآن کا حصول نہیں ہوگا۔ اور جس مقصد کے لیے قرآن اترا ہے، آپ کتنے اچھے ہو یار، الف لام میم ترجمہ نہیں دیکھا آپ نے، نیچے چوم لیا، الف کو بھی، لام کو بھی چوم لیا، میم کو بھی چوم لیا۔ کیا بات، کس لیے چوما آپ نے، کس لیے پڑھا آپ نے؟ یہ ہے عظمت۔ ان وائلنٹری میں ہی صحیح آپ کے دل میں عظمت ہے تو پھر توجہ لائیے نا، اٹریکشن لائیے نا۔ جب بے توجہی میں الف لام میم کی عظمت ہے تو توجہ لائیے نا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے آئینے میں سنیے، جبریل آتے ہیں، الف نبی کہتے ہیں قد فہمتو، لام قد فہمتو، تینوں الفابیٹ بولنے کے بعد جبرائیل نے کہا ما فہمتو حقا یا رسول اللہ، ہم نے تو نہیں سمجھا آقا۔ تو فرمایا تم لانے والے ہو، رب دینے والا ہے، سمجھنا اور سمجھانا میرا اور میرے خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیات،
हमने रसूल भेजा, तिलावत करेंगे ये, तज़किया करेंगे ये। आप भी जानते हैं पूरे 23 साल में जिब्राइल के जरिए से कुरान दिया है आपको, लेकिन उन्वान जिब्राइल को नहीं बनाया, उन्वान रब ने खुद को बनाया, कुरान को बनाया, मुस्तफा को बनाया है। आप देख रहे हैं, आप समझिए। आप कह सकते थे ये जिब्राइल ने लाया है, ये आयत तुम्हारे सामने तिलावत हो रही है वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, उन्वान मालूम हुआ खुदा चाहता है मेरा उन्वान मेरा महबूब बने और महबूब की उम्मत बने। सुभान अल्लाह, महबूब की उम्मत बने। और इन दोनों अजमतों को समझाने के लिए कुरान को सामने रखा है। और कुरान इतनी बाअजमत किताब है कि एक ही लफ्ज कह रहा हूं, कोई भी कोर्ट हो, आप अदालत वुस्ता हो, उज़्मा हो, बड़ी से बड़ी सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, हमारा कुरान वहां रहता है। और किसी अच्छे को उस पर हाथ रखने के लिए नहीं, मुजरिम को उस पर हाथ रख करके कसम दिलाई जाती है। और वो मुजरिम वाकई कहता है, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ न कहूंगा। इस मुजरिम से पूछ, क्यों तू ऐसा किया? चोरी के वक्त भी तो खुदा तेरे दिल में, लेकिन ये कुरान के औराक, इनकी अजमत ऑटोमेटिक ईमानी दुनिया में ऐसी रची बसी है कि वाकई एक मुजरिम भी झूठ नहीं बोल सकता उस कुरान पर हाथ रख करके। यह है कुरान की अजमत। सिर्फ हाथ रख लिया आपने, झूठ से दूर, जुर्म से दूर, सारी निगेटिविटी से यू टर्न करने का कसम और अहद कर रहे हैं। बावजूद हो करके आ जाओ कसम खुदा की मस्जिद में, चूमो कुरान को, पढ़ो कुरान को, महसूस करो कुरान को, और आईना हो जमाल मोहम्मदी का कि रब ने कहा है कि तिलावत मोहम्मदी फिर तज़किया तुम्हारी। और इसके बाद देखिए, वयुअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिक्मा, तीन चीज है, रिसालत, तिलावत, फिर तज़किया। और फिर उसके बाद फरमा रहा अल्लाह, यही तुम्हें किताब और असरारे किताब सिखाएंगे। किताब सीखोगे नहीं फरमाया गया, किताब सीख लो नहीं फरमाया गया, डिक्शनरी उठा लो पढ़ लो नहीं फरमाया गया। ये रसूल तुम्हें जो मैंने भेजा है, लफ्ज़े मैं पर गौर करें। और रसूल होता ही खुदा का है। रसूल बोलते हैं पैगाम्बर को, तो पैगाम्बर तो सब हो सकते हैं। आपको मैंने कोई पैगाम दिया, इनको दे देना तो पैगाम्बर, पैगाम ले जाने वाले। लेकिन नहीं, जो एक इस्तिलाही रूप होता है पैगाम्बर का, वो है रसूल का रूप। और रसूल खुदा का होता है, इसीलिए रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल। रसूल अल्लाह नहीं होता है, रसूल अल्लाह का होता है। का होता, जो रसूल है वो अल्लाह नहीं होता, जो अल्लाह है वो रसूल नहीं होता। ये भी देखें आप, जरा आजमत की लतीफ और बारीकियां समझे। लेकिन इस रिश्ते में भी देखें, हमने भेजा है ये रसूल, तिलावत करेंगे ये रसूल, ये हमने भेजा और तिलावत करेंगे। सवाल ये है, हमने पढ़ाकर भेजा ये भी तो बोल देना था ना, लेकिन फरमाया हमने भेजा है। अब इस हम पर भरोसा करते हो तो समझ जाओ कि हमने कैसा भेजा होगा। इसलिए कह रहा हो, समझ जाओ खुदा का भेजा हुआ बेपढ़ा नहीं हो सकता। यतलू अलैकुम, इसलिए वो तिलावत करेंगे तुम्हारे सामने। और इसलिए भी ये तो जाहिर की तिलावत का कॉन्सेप्ट है ना। आप जरा ये बताइए, आपका दिल कितने इंच का है आपको मालूम है? नहीं मालूम है। किसका दिल कितना कैसा नहीं मालूम है, वो धड़क रहा है ये मालूम है, कैसा है, किससे किस तरह ये अब कुछ नहीं मालूम है। लेकिन अब जरा बताइए, शान देखिए आप। अल्लाह फरमाता है युज़क्कीकुम, ये तुम्हारे अंदर की सफाई करेंगे। नबी की जो, रसूल की जो शान हो रही है तिलावत के बाद, और तज़किया का जो रूप दिया जा रहा है, ये रसूल वो है जो तिलावत करेंगे तुम्हारे सामने और तुम्हारे अंदर का साफ करेंगे। अंदर का कैसे साफ करेंगे? बाहर वाले रसूल अंदर का कैसे साफ करेंगे? ये जब जरा समझिए, क्योंकि हमने भेजा है। इस लफ्ज पे गौर करिए, हमने भेजा है। आप भेजे हुए को ना देख, भेजने वाले को देख ले। भेजने वाले को देख, और भेजने वाला जब बेमिसाल ताकत वाला है, उसकी ताकत की इंतहा और इब्तिदा नहीं है। अब बस भेजने वाले के भेजने को देख, उसके रेफरेंस को देख, अपनी थिंकिंग को पैदल कर। वो कह दिया है कि ये साफ करेंगे तो करेंगे, क्या बात, साफ करेंगे तो करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही कि एक बार बातनी एतबार से कह दिया, मां की खिदमत उवैस पर जरूरी है, शर्फे सहाबियत को छोड़ दिया है। देख रहे हैं आप, जमाने रिसालत को पाया, माथे की आंख से देखने की सारी पॉसिबिलिटी मौजूद थी,
لیکن نبی نے اندر اتنا صاف کر دیا تھا کہ اس صفائی میں ایک لفظ بار بار گردش کر رہا تھا، ماں کی خدمت کرنا یہ اولین فریضہ ہے اور تمہارے بغیر کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے صاف کیا تھا۔ یہ ہے باطنیت کی صفائی کہ جب آپ کے دل میں کوئی نیگیٹیوٹی نہ آئے، توحید و رسالت کے حوالے سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے تنقید و اعتراضات کی دنیا میں آپ نہ رہیں۔ آپ کسی بھی صحابی کو اٹھا کر کے چیپٹر دیکھیں، قسم خدا کی، ذرا بڑا اہم جملہ بول رہا ہوں، کسی صحابی نے کبھی یہ عنوان کسی محفل میں نہیں بنایا کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا، انہوں نے کیوں نہیں کیا، انہوں نے کیوں نہیں کیا۔ جب بھی عنوان بنایا، رسول نے مجھے یہ کہا ہے، رسول نے مجھے یہ کہا ہے، رسول نے مجھے یہ کہا ہے۔ یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جس کا دل اوراق تزکیہ محمدی کا بہترین آئینہ دار بن جائے کہ نبی نے ان کا دل صاف کر دیا ہے۔ اور صاف کس چیز سے؟ کینہ سے صاف ہے۔ تزکیہ کس چیز سے؟ ظاہر میں نجاست ظاہرہ سے صاف اور باطن میں نجاست باطنہ۔ اور نجاست باطنہ کیا ہے؟ وہی کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آج آپ عنوان بنا رہے ہو امیر معاویہ اور علی کا عنوان، ارے قرآن کی آیت اٹھائیں، پارہ نمبر 14 میں اخواناً علی سرر متقابلین، علی کی شان اب تفسیر ہی میں آپ دیکھیں گے، یہ خود کہتے ہیں لان تان مت کیا کرو، ہم سب بھائی بھائی ہیں اور جنت کے تخت پر ایک طرح ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ 1400 سال کے بعد اعتراض کر کے اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہو، جنت کی بھی تباہی کر رہے ہو، اور صحابہ کرام کی شان بیان ہو رہی کانہم بنیان مرصوص، یہ تو شیشے میں پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس طرح سے عنوان دے رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں دے رہی ہیں، نبی دے رہے ہیں، جن کی بھی اقتدا کرو، جن کی بھی مطلب پیروی کرو، ہدایت پر رہو گے۔ صحابیت کیوں نہ بنی تنقید کا عنوان؟ بڑے سے بڑے ائمہ حدیث تنقید کا عنوان بڑے، بڑے سے بڑے جارحین حدیث تنقید کا عنوان بنے۔ امام بخاری پر بھی بڑے بڑے فتوے لگے، امام مسلم پر بھی بڑے بڑے، حضرت امام اعظم پر بھی بڑے بڑے فتوے لگے۔ کمال ہے، اتنے مسائل بتانے والے پر فتوے لگے، لیکن اگر فتوے واقعی میں قرآن اور حدیث کے اعتبار سے کسی ذات پر نہیں لگے ہیں تو وہ ہے صحابہ کرام کی ذات ہے، صحابہ کرام کی ذات ہے۔ فتوے نہیں لگے، صحابیت ثابت ہے تو فتوے بند کرو، فتوے کی دکان بند۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتوے لگتے ہیں کردار کی بنیاد پر، فتوے لگتے ہیں اعمال کی بنیاد پر، اور صحابیت کا کانسیپٹ کردار و عمل ہے ہی نہیں، وہ جمال محمدی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے بس، کوئی عمل اور کردار دخل نہیں ہے۔ اسی لیے تو ایک لمحے میں بھی ایمان کی حالت میں کسی بھی شخص نے دیکھ لیا اور اسی پر انتقال ہو گیا ہے، لاکھوں کتابیں نہیں پڑھا، ہزاروں اعمال نہیں کیے، ایک وقت کی بھی نماز نہیں ہے، پھر بھی تمام بڑے بڑے غیر صحابی، نمازی، متقی، ولی، قطب، غوث، ابدال پر وہ فضیلت رکھتے ہیں۔ وہ فضیلت کیوں ہے؟ یزکیکم، تزکیہ نفس کا وہ حامل ہے کہ انہوں نے صاف کر دیا۔ جو اور سب سے زیادہ تزکیہ کا جو مصداق ہے وہ صحابہ کرام ہیں، اور اسی لیے ان کو قرآن نے بیس آف ایمان، بیس آف ہدایت بتایا کہ تزکیہ محمدی کا سب سے پہلا جو نبی نے جن کا تزکیہ کیا ہو یہ ہے۔ اب اس آئینے میں اگر زندگی کوئی کاٹے اور گزارے گا تو کیا کہنا؟ آپ جانتے نہیں ہیں، یہی قرآن کی تلاوت جب ابو بکر صدیق کرتے تو عرب کے بچے بڑے جو جن کو نہیں آتا اتنی اچھی، حالانکہ جب آواز کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بلا کر کے سنتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کو کہتے تھے بیٹھ کر آواز بڑی اچھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تلاوت کی جو عمدگی ہے، جو تحسین ہے، وہ چیدہ صحابہ میں نظر ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق جب پڑھتے تھے تو سب لوگ جمع ہو جاتے۔ شکایت آئی کہ ابو بکر کو کہہ دیں کہ وہ گھر میں بند ہو کر پڑھیں، دھیان دیجئے گا، وہ گھر میں بند ہو کر پڑھیں، گھر میں بند ہو کر پڑھیں، ہمارے بچے کو آواز نہ جائے۔ میں پوچھتا ہوں ابو بکر صدیق کیا بچوں کو سنانے کے لیے پڑھتے ہوں گے؟ نہیں، یہ تزکیہ محمدی میں جب وہ پڑھ رہے تھے، ورنہ کہاں وہ چلائیں گے، چیخیں گے؟ نہیں، اگر وہ مقصد ہے تو آج آپ دیکھ لو نا قوالوں کو، جب تک نوٹ آتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، نوٹ بند تو پڑھنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ آپ یہی دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کو جب نبی نے کہا تو قسم خدا کی ابو بکر صدیق کے آنکھ سے صرف آنسو گرے ہیں، صرف آنسو گرے ہیں۔ اور آج کی
की तारीख और सुबह क़यामत तक अबू बकर सिद्दीक को अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक का कॉन्सेप्ट और उन्वान और मेयार और बेस दे दिया गया, बुनियाद दी गई और उनको उनके बाद मतलब उनके जैसा रुतबा किसी को नहीं है। नबी के बाद सबसे अफजल उम्मत में अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। जरा आइए उनकी बारगाह में। अबू बकर सिद्दीक, बताओ तो कितनी किताबें तुमने लिखी हैं? ध्यान दीजिएगा, कितनी किताबें लिखी, कितने के राइटर हो तुम, कितनी तसनीफें की हैं, कितनी हज किए हो, कितनी ज़कात दिए हो, कितने आमाल किए हो। तो अबू बकर सिद्दीक कहेंगे ये कितना जितना बंद करो, ये जो शरफ है ये शरफ तज़किया मुहम्मदी की वजह से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अली को सुला देते हैं, अबू बकर को कहते हैं चलना है, और ये नहीं कि उंगली पकड़कर अबू बकर सिद्दीक के कांधे पर चढ़कर और आज आप जाएं तो गारे सौर 5000 फीट है, नीचे से ऊपर तक अबू बकर सिद्दीक लेकर के गए। बताओ वो बारे नबूवत नहीं भी है, बशरी तकाजे से भी देखें तो अभी आप कोई भी चीज उठाएं 10 मरतबा हाथ बदलना पड़ता है कि नहीं। बोझ का ये उन्वान है। अबू बकर सिद्दीक एक तो लेवल में चलो तो नहीं उठा सकते, ये ऊपर चलेंगे, अरे वाह वाह वाह। और तारीख बताती है कि एक बार भी नहीं बिठाया, एक बार भी नहीं बिठाया। ये है चॉइस ऑफ नबूवत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब। और नबी का इंतखाब इतने डिफिकल्ट मौके से हो जाए और उनको उम्मत में सबसे आला मकाम न मिले, हो ही नहीं सकता। क्यों? कमा अरसलना, हमने इस रसूल को भेजा है। इस रसूल का इंतखाब जो भी होगा वो हमारी तौहीद के आईने में होगा। गोया अबू बकर सिद्दीक किरदार और अमल की बुनियाद पर अफजलुल बशर बादल अंबिया नहीं है, वो अगर है बादल अंबिया अफजलुल बशर तो सिर्फ मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और तिलावत और तज़किये के आईने में जिंदगी काटने की बुनियाद पर है। यही वजह है कि आप कुरान का गाहे बगाहे मुताला कर लें। वलायत का कॉन्सेप्ट क्यों ना हो? अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू, फिर फरमाया वकानू यत्तकून, जो ईमान वाले हैं और तकवा इख्तियार करते हैं वो हैं अल्लाह के वली। अल्लाह के वली को कोई खौफ और गम नहीं है। अगर ऐसे ही आपको हम ये तमगा दे दे तो दौड़ते भाग जाएंगे, हाँ बहुत अच्छा, कोई गम नहीं है। लेकिन फरमाया आमनू, और जानते हैं ईमान का जो जुमला बोला जाता है, ये ईमान का जुमला बोला जाता है जो रसूल के जरिए से खुदा को माने। खुदा को मानने वाले को मुवहिद बोलते हैं। सिर्फ खुदा को अगर डायरेक्टली किसी ने, जैसे रसूल तशरीफ नहीं लाए लेकिन जमीन पर तौहीद परस्त है, तौहीद परस्ती से जमीन कभी खाली नहीं। जब नबी नहीं मबूस हुए, खालिस मुवहिदीन की जमात, मुवहिदीन के लोग, तौहीद परस्त लोग थे, ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक ने वो उन्वान नहीं दिया। ध्यान दीजिएगा, या अय्युहल मुवहिदून कुरान में कहीं पर नहीं देखेंगे। जरा समझिए इस बात को। यूं ही मैं इतने देर से रिसालत और तिलावत और तज़किया को नहीं बता रहा हूं कि फाइल मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये बताने का मकसद समझिए कि अल्लाह को मानने वाले नबी आखिर ज़मा से पहले भी 650 बरस तक ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद कमोबेश का जमाना मुवहिदीन की जमात मौजूद, तौहीद परस्त मौजूद, लेकिन किसी किताब में खुसूसन पास्ट की बड़े वाकयात और तारीखी हकीकतें मौजूद है कुरान में। सूरह यूसुफ मौजूद है कुरान में, किस्से मौजूद है कुरान में, बहुत सारी चीजें मौजूद है कुरान में। तो सवाल ये है, ये 650 बरस तक जो मुवहिदीन की जमात है उनका जिक्र क्यों नहीं अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में कि ये मौजूद थे, मेरे मानने वाले मौजूद हैं, ये है उनका उन्वान। वहां देखिए आसिफ बिन बरखया का सुलेमान के वजीर का उन्वान बना दिया गया कुरान पाक में। मैं बताने जो जा रहा हूं, समझिए कि हमने भेजा है रसूल को, हमारी आयत ये तिलावत करेंगे, ये तुम्हारे अंदर की सफाई करेंगे। ये सब के बाद जो किताब और हिकमत का, उससे पहले जो ये जुमला बोल रहा हूं कि सुनिए, अल्लाह पाक ने मुवहिदीन का उन्वान नहीं बनाया या अय्युहल्लज़ीना वहदू या अय्युहल मुवहिदून, कहीं नहीं, लेकिन 81 मकामात पर अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। किसी किताब में ये अल्फाज आपको नहीं मिलेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या कौमे मूसा, या कौमे ईसा, या कौमे फलां। मानने वाले भी हैं तो बिलीवर भी अगर है तो कौम का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, बिलीवर को भी कौम का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। जुमले पर गौर कीजिएगा खिताब के एतबार से, वरना इन्नल्लज़ीना आमनू के एतबार से है, लेकिन या अय्युहल्लज़ीना यानी वो बड़ा अच्छा जुमला, तौहीद का उन्वान बन गए हैं आप।
توحید کا عنوان بن گئے ہیں، مخاطب بن گئے ہیں خدا پاک کے۔ اے ایمان والو، یہ ایمان والو کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس کو کہا جا رہا ہے جس نے اس خدا کو مانا ہے اس رسول کے واسطے سے۔ خدا کو ماننے والے موجود ہیں، اور وہی خدا کے ماننے والے کے سامنے جب محمد عربی بعثت فرمائے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو وہی خدا کا ماننے والا اب اگر کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے تو اب اس موحد کا عنوان مومن بن گیا ہے۔ دیکھیے، اور اللہ پاک فرما رہا، آپ کھل کر کہیے نا، ابو بکر صدیق توحید پرست ہیں، شرک کبھی نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، پوری تاریخ اٹھا لے اعلان رسالت سے پہلے بھی، مگر عنوان نہیں، اور حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، تلاوت محمدی میں، تزکیہ محمدی میں جب زندگی گزارتے ہیں تو عنوان بن جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کا عنوان، رضی اللہ عنہم کا عنوان۔ یہ سب کو سمجھیے، آج آپ ہم بھی مرتے ہیں لیکن کتبہ ہو بھی تو زیادہ سے زیادہ تاریخ اور مرحوم یا مغفور، اور زیادہ اگر 10-11 حج کر لیے ہیں اور سماج میں کچھ عزت ہے تو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ ہمت نہیں ہوتی کہ ذرا لکھ دیں رضی اللہ عنہ، ہوتی ہمت کہ لکھ دو اب رضی اللہ عنہ، حالانکہ اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ آپ تو دعا میں بھی پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، پڑھتے نہیں؟ بہترین کہ میں راضی ہوں اسلام سے، میں راضی ہوں دین کے اعتبار سے، اسلام سے، میں راضی ہوں رب سے، رب کے اعتبار سے، محمد سے، رسول کے اعتبار سے، تو راضی اللہ سے چاہتے ہیں آپ کے راضی راضی راضی۔ پھر کیوں نہیں لکھواتے مرنے کے بعد رضی اللہ عنہ؟ نہیں نہیں، یہ آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ کا اسٹرانگنس آف ایمان وہ نہیں ہے۔ اور وہاں دیکھیے، وہ یہ سوچے نہیں کہ اللہ ہم سے راضی، بلکہ اللہ اتار کر کہہ رہا، بتاؤ میں تو راضی ہے ہی ہوں، تو راضی ہے کہ نہیں مجھ سے؟ کیا بات ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھی، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، تقدیریں تو آپ ہم نے بھی پائی ہے اور تقدیریں وہ صحابہ کرام کی جماعت نے بھی پائی ہے، لیکن رب ان سے پوچھ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی ہو جا اور جو انعامات دے رہا ہو اس سے بھی راضی ہو جا، میں تو راضی ہے ہی ہوں۔ کیا بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ بشارت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بول دینا کہ میں تجھ سے راضی ہوں تو آپ فاتحہ دلانا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صرف بشارت میں، وہاں بشارت نہیں، آتھنٹک کتاب میں آتھرائز کر دیا گیا صحابہ کرام کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا بات ہے، لہم مغفرۃ۔ ذرا سمجھیے گا، اب یہ آیت چند پڑھنے کے بعد جو جملہ دینے جا رہا ہوں وہ اب یہ اس لیے کہ اللہ تو دیتا جا رہا ہے لیکن یہ صحابہ کرام ان دیے ہوئے کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، اسی لیے ملتا بھی جا رہا ہے ان کو۔ ابو بکر صدیق کو کہا جنتی ہو، عمر کو کہا جنتی ہو، عثمان کو کہا جنتی ہو، علی کو کہا جنتی ہو، طلحہ کو کہا جنتی ہو، عشرہ مبشرہ جنتی ہو۔ خدا کی زبان پر بھی رضی اللہ عنہم، رسول کی زبان پر عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام کو جنت کی بشارت، لیکن کسی بھی صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھ کر دیکھ لیں آپ کہ کبھی بھی نہ کہا ہو جناب ابو طلحہ نے کہ میں جنتی ہوں، آج اسی پر تقریر ہونی چاہیے، ابو بکر صدیق میں افضل البشر ہوں، اسی پر تقریر ہونی چاہیے۔ نہیں، بس نبی کیسے راضی ہو جائے بس وہی عنوان رہتا تھا، خدا کیسے راضی ہو یہی عنوان رہتا تھا۔ تب تو یہی سنیے نا کہ جنت کے لیے نماز پڑھتے ہیں نا، جنت تو مل گئی ہے، پھر بھی تکبیر تحریمہ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ پھر بھی تلاوت قرآن کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ ہم نے حسنین سے بھی پوچھا، حسنین تمہیں تو جنت کی سرداری دے دیا ہے رسول نے، کاہے کو جا رہے ہو کربلا؟ جواب یہی ملے گا، رضائے خدا اور رسول کے لیے جا رہا ہوں، اور رضا کیا ہے وہ تم نہیں جانتے، وہ انلیمیٹڈ پہلو رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اور بات بڑی پھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب وہ آیت کا آخری حصہ اور پارہ نمبر 19، بہت اہم بات ہے، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ایک بار پڑھیے گا اس کو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے غالباً، اس میں دیکھیے گا مقصد توحید جو اللہ پاک نے قرآن اور صاحب قرآن کا یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اب ذرا آئیے، یُزَكِّيكُمْ پر ایک بحث دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ آپ یہ بتائیے کہ نازل ہونے کا جو ابھی میں نے کہا، نازل کرنے والا اللہ، اس کو منزل بولتے، نازل کرنے والا،
اور جس کے ذریعے سے نازل ہو رہا ہے وہ ہے جبرائیل، ٹھیک ہے، اور جس پر نازل ہو رہا ہے وہ محمد۔ اتنا ہم سمجھتے ہیں قرآن پاک کا عمومی طور پر جو کانسیپٹ ہے کہ کیسے نازل ہو، اتنا۔ لیکن اسی قرآن پاک نے ایک خوبصورت عنوان دیا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، آپ کے دل پر نازل کر رہا۔ یہ لفظ علی قلبک پر آپ غور کریں گے تو تزکیہ کا عنوان تلاوت کے بعد جو اللہ پاک نے بتایا ہے رسول کی سمجھ میں بات آ جائے گی، کیونکہ تزکیہ باطن کی صفائی، اور باطن میں سب سے اہم ہے دل، سب سے اہم ہے دل، دھیان دیجیے گا۔ اور قرآن پاک کو دل مصطفیٰ پر اتارنے کا کہا جا رہا ہے، دل مصطفیٰ۔ پورے کا اب خلاصہ یہی ہوا کہ جس کا دل اگر تلاوت قرآن سے مطمئن نہیں ہے، اس کی تلاوت کی عظمت اسے حاصل نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت اسی کو حاصل ہے جس کا دل مطمئن ہو۔ اسی لیے کبھی کبھی جب متشابہات لگتے ہیں، میں تراویح پڑھنے سے پہلے ایک جملہ بول دیتا ہوں، دیکھو بھائی حافظ صاحب ہی بھولیں گے، ٹینشن نہیں لینا، ایک طرح کی کئی جگہ آیتیں ہیں، لیکن میں آشواسن دیتا ہوں نماز غلط نہیں ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ نماز کس سے باطل ہوتی، فاسد ہوتی۔ اور تراویح کی نماز یہ لقمہ دینے کے لیے نہیں، نماز ہے، عبادت ہے، یہ جو ہم پر بھی ضروری ہے، اس لیے نماز کی نیت سے پڑھو۔ حافظ صاحب کو 4 لقمہ پڑ گیا تو اس کو مشق بنا رہے، حافظ صاحب کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر نہیں ہوئی تو آپ کی بھی نہیں ہوتی، یہ عنوان بناؤ۔ وہ 20 رکعت نماز ہے، وہ لقمہ دینا یا قرآن بھولنا یہ مفہوم نہیں ہے۔ تو دل جب مطمئن نہیں ہوتا تو یہ سب شاخسانے ہوتے ہیں۔ تو دل کا اطمینان، یہ ہے عظمت قرآن کا خوبصورت عنوان۔ آپ کو عظمت قرآن اسی وقت حاصل ہوگی، قرآن کی عظمت اور پہاڑ پر اترنے کی بات، اللہ کی خشیت سے ریزہ و ریزہ ہونے کا عنوان، اور پھر جو انسان جنات، یہ کوئی مثال نہ لا سکا، یہ سب جو آپ سن کر کے بھی آپ کا دل اور آپ کی آنکھیں نم نہیں ہو رہی ہے، آپ کی سماعت قرآن آپ کو خود متاثر نہیں کر رہی ہے، تو سمجھ جائیے کہ ہاں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ کیوں؟ تزکیہ آئینہ محمدی میں تلاوت قرآن۔ کیوں؟ تزکیہ کا تعلق دل ہے، اور اللہ نے قرآن کو دل مصطفیٰ پر اتارا ہے، اور اس قرآن میں جو زنگ آلود پہلو دل رکھتے ہیں، اللہ نے سب سے ستھرے دل پر اتار کر یہی ذہن دیا ہے میرے حبیب، اب یہ دل ہی دل کو صاف کر سکتا ہے۔ آپ کا دل طیب ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، اس لیے اس پر اتار رہا ہوں۔ اب اسے عظمت حاصل ہوگی اس قرآن کی جو دل مصطفیٰ کی تطہیر کے آئینے میں اپنے دل کی تطہیر کا سودا سمجھے قرآن کی تلاوت کو، تب جا کر کے یہ عظمت حاصل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اس کو ایک ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کو ایک نالج کے حوالے سے، قرآن اس لیے نہیں اترا، آپ حاصل کیجئے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر صحابی عالم نہیں ہے، لیکن جو صحابی ہیں وہ امام اعظم سے بھی افضل ہے۔ آپ ذرا راز افضلیت سمجھیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا عنوان لائیے۔ آپ ساری چیزیں یہاں کر لیں، مقبول نہ ہو کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہ کریں مقبول ہو جائے بڑا فائدہ ہے۔ تو آپ مقبولیت کا کانسیپٹ رکھیے، جتنا بھی عمل کیجئے، آپ جتنی بھی تلاوتیں کیجئے، اور جتنی نہیں، یہ جتنی کوانٹیٹی ہے نا، اس کو کوالٹی بنا دیجئے۔ آپ ایسی تلاوت کیجئے کہ الحمدللہ پھر کہے وہ تلاوت کہ کاش بار بار رمضان آئے کہ میں وہی تلاوت اس زبان سے کروں اور وہی تلاوت سنوں۔ تو ایسی تلاوت، ایسی قرأت، اس طرح سے اپنا ہم سفر بنا لیجئے قرآن کو کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہر دن آپ کا تلاوت قرآن کا منتظر ہو، ہر دن آپ کا قرأت قرآن کا منتظر ہو۔ جڑیے قسم خدا کی قرآن سے۔ یہ قرآن موبائل میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا اللہ پاک نے، سینے سے پہلے لگانے، سر پہ رکھنے، ہونٹ سے چومنے۔ اس لیے تو چومیے نہ یار کہ پھر اس ہونٹ سے بیوی کو گالی نہیں دو گے، ماں کو اف تک نہ کہو گے، کیونکہ اس کا اثر ہوگا، اس کی تاثیر رکھا اللہ پاک نے، مگر یہ دور ہو گئے ہیں ہم۔ پہلے ریحل پر رکھ کر کے قرآن پڑھے جاتے تھے، اور آپ 20 سال 30 سال پہلے کی بات آپ دیکھیں، رکھتے تھے، کھولنے سے پہلے اس کو گھڑی کیا جاتا، پھر اس کو بچھا کر کے پھر چوما جاتا، سینے سے لگایا جاتا، کھولنے سے پہلے بھی چومتے، کھولنے کے بعد بھی چومتے، سب کچھ۔ کیا بات ہے قسم خدا کی، وہ سینہ، وہ دل، وہ دماغ ہر طرح منور ہو کر کے
جب ہم گھر جاتے تھے تو انتظار نہیں کرتے تھے کہ بیوی سلام کر رہی ہے یا نہیں. عائشہ صدیقہ انتظار نہیں کرتی بلکہ محمد عربی نے سلام کر دیا ہے تو حضرت عائشہ لجا جاتی ہیں کہ اتنا بڑا نبی ہو کر کے سلام کر رہا ہے. ہم انتظار کرتے ہیں اور بولتے بھی ہیں سلام کہیں کو نہیں کرے. یہ ہمارا ذہن بن جاتا. سلام کرنا سب سے بڑے نبی کی سنت ہے. آپ سب سے بڑی سنت ادا کیجئے نا. آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کب آئے گا؟ قرآن کو چومیے, قرآن کو سینے سے لگائیے, قرآن کو سر پہ رکھیے. اس بہانے سے سینے کے کپڑے بھی صاف رکھیں گے, آپ زبان بھی صاف رکھیں گے. یہ زبان نکلے گی غیبت نہیں کیونکہ قرآن چوم کر آ رہے ہو. یہ کان بری چیز نہیں سنے گی, قرآن کی تلاوت سن کر آ رہے ہو. اور سب سے آخری بات, چونکہ ابھی رمضان باقی ہے, ابھی سن رہے ہیں آپ پورے مہینے تراویح پڑھنے ہیں. 6 پارہ پڑھ لیے, 10 پارہ پڑھ لیے, 5 پارہ پڑھ لیے. یہ ختم قرآن تو کر سکتے آپ, سمجھ رہے آپ. تراویح ختم نہیں ہوتی. تراویح چاند رات سے چاند رات تک پڑھنا ہے اور پھر رمضان کے علاوہ نہیں ملے گی. یہ وہ بات ہے کہ اللہ پاک کے نبی کو بات پسند ہے. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اور نبی کو جو پسند ہو وہی خدا کو پسند ہے, وہی خدا کو پسند ہے. اس لیے تراویح مکمل پڑھنی ہے اور تراویح پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ گھر جائیے. یہ میں ہر جگہ بول رہا ہوں, بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں, ہر جگہ اس لیے بول رہا ہوں. ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے, تب آپ کچھ دوا لانا ہے. یہ سخت ضرورت ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنیے, جب آپ پیچھے قرآن پڑھیں, سماعت قرآن, سبحان اللہ, پوری تلاوت, پھر جب تراویح ختم ہوئی ایک دوسرے سے آپ نے ملاقات کی, سبحان اللہ. ہر حدیث کو بولوں تو ٹائم بہت ہو جائے. ایک بات کہوں, جب آپ ملاقات کرتے ہیں نا کسی سے, نبی فرماتے ہیں جب تک جدا نہ ہو جائے اللہ دونوں کو بخش دیتا ہے. یغفرا ما لم یتفرقا, دونوں کو بخش دیتا ہے. آپ ملا لیتے ہیں, دیکھیے گویا یہ ہاتھ کیسا ہو گیا, بخشے والا ہو گیا. اب اس ہاتھ سے آپ جا کر کے حلیم اور حریص کی بوتلیں اٹھا رہے ہیں. یہ میں عوامی زبان میں اس لیے بول رہا تھا کہ سمجھو اس کو. تو اب یہ برکت اس حلیم میں گیا کری, اور اگر گھر جاتے اور ماں کا قدم چومتے تو جنت سکوٹ ہوتی کہ نہیں, سبحان اللہ. بابو کو, اپنے بچے کو ہاتھ سے لگاتے تو بچے کی بلا بدتر ختم ہوتی کہ نہیں, بتائیے. پورا وجود آپ کا برکت والا ہے اور آپ ہوٹل جا رہے ہو, اسی لیے ہوٹل والوں کی کمائی ہو رہی ہے, تو ساری برکتیں وہاں جا رہی ہے آپ کی. اور آپ گھر جاؤ ڈائریکٹ, ماں ہے تو قدم چومو, باپ ہے تو قدم چومو, سینے سے لگاؤ, ساری بلا بدتر ختم ہوگی. کیوں؟ کتاب مبارکن پڑھ کر جا رہے ہو, برکت والی کتاب پڑھ کر جا رہے ہو. برکت خیر کا عنوان رکھتی ہے, اور جہاں خیر ہے وہاں شر آ ہی نہیں سکتا ہے. گھر کی بلا بدتر کو دور کرنا چاہتے ہو, یہ کرنا. تراویح پڑھو, قرآن سنو, جو ٹائم ملے زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزارو یا پھر گھر میں گزارو. مت دیکھو جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا. کیوں؟ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, جو آپ چاہتے ہو امپاسبل, لیکن جو رب چاہتا ہے وہ پورا ہے پاسبل ہو کر ہی رہے گا. رب کے چاہے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. باطل طاقتیں کیا چاہ رہی ہیں, الیکشن پلیکشن, یہ وہ انسن, کچھ نہیں. تم نے تو فرعون کا واقعہ پڑھا ہے, نمرود کا واقعہ پڑھا ہے, عام نبیوں کے وہ سب جلاد اعظم, ٹیررسٹ, بڑے بڑے ظالم عام نبی کے. تم تو نبیوں کے نبی اور امام الانبیاء کی امت ہو یار, الحمدللہ تمہارا مقام بڑا ہے. تم عام نبیوں کے ان تمام ظالموں کا حشر دیکھ لیو. ایک مچھر سے اللہ ان بڑے بڑے ظالم کو مارنے پر قادر ہے. یہ سب کیا کریں گے؟ چھوٹے سے خطے پہ ظلم کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے. مگر ہم جو اٹریکٹ ہے نا, تو اللہ انہیں گویا موقع دے رہا ہے. آپ کو اٹریکشن چاہیے تو رب کے لیے, قرآن کے لیے, نبی کے لیے, حدیث کے لیے, دین کے لیے, شریعت کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے. رب کو کیا کرنا ہے وہ جانتا ہے. رب تب کرے گا جب آپ رب کا کریں گے. آپ کو جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ توحید پرست رہیے, آپ رسالت کو مانیے, قرآن کو چاہیے, شریعت کو پسند کیجئے, محبت کیجئے حقوق اللہ, حقوق العباد سے. یہ ہے آپ کی رسپانسبلٹی. آپ کے پیلرز آف اسلام الگ, آپ دوسرے کے گھر میں کیوں نہیں جاتے ہیں, اپنے پیلر میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں تو پیلرز آف اسلام آپ کے لیے فکس کیا اللہ پاک نے, تو اپنے پیلرز کو دیکھیے, اپنے دائرے کو دیکھیے, اس ذمہ داری کو آپ نبھائیے. رب عدل والا ہے. اب فخر سے بول سکتے مولا جو تو نے کہا ہم نے مانا, اب میں کہہ رہا ہوں تو مان لے. یہ اس وقت کہیں گے آپ جب آپ مانیں گے رب کی, تب نہیں مانیں گے اور کہیں گے اللہ بخش دے. اللہ پوچھے گا کس وجہ سے بخشوں, کس وجہ سے بخشوں؟ الیکشن کا یہ دیکھ رہا تھا,
IPL क्रिकेट देख रहा था, बख्शूंगा इसीलिए नहीं, ऐसे आलम में भी कुरान की तिलावत करोगे तो अल्लाह पाक पहले ही तुम्हारे दिल में ये बात डाल देगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, राजी हूँ, पसंद करता हूँ। अब ये पूरा वजूद मेरे अहम में आ गया है। अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी निशस्त को अपने फजल से कबूल फरमाए और हम सब के तन मन धन को कुरान से मोहब्बत का बेहतरीन जरिया बना दे और हम सबको हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की पासदारी की दायमी तौफीक नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।